کہ توسل ہمیشہ رہنا چاہیے. ابو طالب علیہ السلام سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، اگر آپ درخواست فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے نام سے، اگر ان کے ابا بھی بڑے ہوں تو ان کے سائن سے، ان کے ابا کے سائن اگر ہو جائیں تو درخواست کتنا جلدی آگے بڑھ گی، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے طریقوں میں دو طریقے سے. پہلا طریقہ طریقہ تلاوت درود ہے. 11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا نے حضرت ابو طالب کو جو 4 بیٹے عطا کیے، عجیب اتفاق ہے، یہ چاروں میں 10-10 سال کا گیپ ہے. پہلا بیٹا، اس کے 10 سال بعد دوسرا بیٹا، اس کے 10 سال بعد تیسرا بیٹا، اس کے 10 سال بعد چوتھا بیٹا. 4 بیٹے. تو پہلے بیٹے کا نام طالب ہے، جس کی بنیاد پر آپ ابو طالب ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب میں ایسا نہیں تھا کہ کنیت بیٹے کی ولادت کے بعد رکھی جاتی ہو، خاص اہل بیت میں. مثال، حضرت عباس علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل، فضل کے آنے سے پہلے. امام زمان کی کنیت ابا صالح، کسی صالح کے آنے سے پہلے. امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابا عبداللہ علی اصغر کے آنے سے پہلے. اس کا مطلب کہ ابو طالب علیہ السلام کی یہ کنیت اس وقت سے، جب سے طالب اور مطلوب خدا کے محبوب ہو گئے، یہ طالب محمد ہو گئے، خدا ان کا طالب ہو گیا، تو یہ پھر ہر ایک طالب کے ابو طالب ہو گئے. لفظ ابو طالب کو کنیت کہیے تو سمجھ لیجئے، نام کہیے تو سمجھ لیجئے. مکۃ المکرمہ میں آپ کی آمد ہے. آپ کی ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام شیبۃ الحمد. آج مجلس کو میں نے بدل دیا تاریخ کے جملات میں ہی، ورنہ جو آیت سوچ کر آیا تھا اس کا ترجمہ کہیں اور نکل جاتا. آئیے اب ساری زندگی ابو طالب علیہ السلام کی کیسے گزری. روایات کی روشنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کے طور پہ پہچانے گئے کہ اگر مخالفین ان پر کفر کا اور شرک کا الزام نہ رکھتے تو اتنی زیادہ کتابیں جواب ایمان ابو طالب میں لکھی نہ جاتی. بہت غور کیجئے گا، اتنی بحث حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر نہیں ہو رہی، اتنی بحث حضرت جعفر طیار کے ایمان پہ نہیں ہو رہی، اتنی بحث ختیجہ طاہرہ کے ایمان پہ نہیں ہو رہی. اس لیے کہ سمجھے تھے شام والے کہ اندھیرا کر دیں گے مکے میں بعزت البلد کے نام کو مٹا کر. تو جواب میں اہل ایمان نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج سب سے زیادہ آپ سرچ کیجئے، کسی کے ایمان پر اگر بحث ہوئی ہے تو پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جناب ابو طالب کی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ سارے کام الٹے پڑ جاتے ہیں. وہ گئے تھے علی کے باپ کو تلاش کرنے، اپنے باپ کا خطرہ سامنے آ گیا. اب بتائیے آپ کے والد اپنے والد کو کیا بتاتے؟ وہ تو علی کے بابا کو ڈھونڈ رہے تھے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ تم نے ایمان ابو طالب میں شک کیا، نسبت ابو طالب میں شک نہیں کیا. اور ایمان کا جواب تو کل ایمان خود دے گا. بہت سارے فضائل و مناقب میں سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے، آپ کیا تھے؟ آپ اپنے زمانے کے حضرت عبد المطلب کے بعد وصی تھے. عبد المطلب ہیں حجت خدا،
بر روایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور اگر اس کو دلیل سے جاننا چاہیں تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید تو پکار رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. پیغمبر آپ تو منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. تو زمانہ بتائے حضرت سلیمان کی انگشتری رسول خدا تک کس نے پہنچائی؟ حضرت موسیٰ کا عصا رسول خدا تک کس نے پہنچایا؟ حضرت ابراہیم کا پیرہن رسول خدا تک کس نے پہنچایا؟ اگر بیچ میں کوئی تمہیں اپنوں میں نہ ملے، اس لیے کہ تمہارے اپنے تو وہ تھے جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے. علی کا باپ وہ تھا جس کا بیٹا بت شکن بن کے آ رہا تھا. تو آپ بتا دیجئے، یا تو انکار کر دیجئے کہ رسول کو میراث انبیاء ملی ہی نہیں، اور اگر ملی تو کس کے ہاتھوں سے ملی؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہے کہ مردود ہے، رد کی گئی ہے؟ جواب کیا ہے؟ جو خدا کا گھر بنائے اگر اس کی بھی دعا قبول نہ ہو تو پھر مسجد میں آنے والوں کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تم چاہے جو مسجد بناتے رہو، اگر بیت اللہ کے معمار کی دعا ہی قبول نہ ہو تو کسی اور کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ آپ کی دعا کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے خدا اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے. سورہ مبارکہ البقرہ، اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. اب کہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ موحد تھے کہ بت پرست تھے؟ اللہ اکبر، کا موحد تھے. تو آپ کی دعا اپنے حق میں قبول ہو گئی. وجنبنی، مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ، میرے بیٹوں کو، اولاد کو بچا لے. تو آپ کی اولاد کو خدا نے بچایا نہیں؟ اگر نہیں بچایا تو پھر ذرا خیال کیجئے درود ابراہیم پڑھتے ہوئے. ابراہیم پر رک جائیے، آل ابراہیم تو ابھی خطرے میں. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و اولاد کو خدا نے بچایا ہی نہیں ہے تو کسی غیر موحد پر درود کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بتا رہا ہے، آپ کی زبانوں سے بتا رہا ہے کہ اے خدا، ابراہیم پر جیسے نازل کیا اور آل ابراہیم پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہیں تو پڑھ دو اصحاب ابراہیم. اگر حضرت ابراہیم کے اصحاب پہ درود نہیں ہے تو جو ملا کے تشبیہ بیان کر رہے ہو محمد کے بعد آل محمد کا، اور رک جاؤ. باقی سب پر جو ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور آل محمد پر رحمت خدا ہی نصیب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صحابیت کی عمر ہے 23 برس. بھائی 40 برس کے بعد تو نبی نے اعلان کیا نا نبی ہونے کا، تو باقی 23 برس تو ہے. صحابیت کی عمر ہے 23 برس. اگر پوری صحابیت اپنے قد سے دگنی بھی ہو جائے تب بھی ابو طالب کے قد سے نیچے ہی رہے گی. کم از کم 40 اور بہت سے بہت 50 برس کا جملہ جناب ابو طالب. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے اس کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور جملہ کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں. کتنی محبت کرتے تھے کہ جدائی ابو طالب کی پیغمبر برداشت نہیں کرتے تھے.
صحابی اسے کہیں جو مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ کرے، اور ابو طالب اسے کہیں جس کی جدائی مصطفیٰ برداشت نہ کریں۔ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، چچا فرمایا مجھے ساتھ لے کے چلیے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اللہ اکبر۔ ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے سفر شام میں۔ پورا واقعہ آپ کے علم میں، پھر راہب کی ملاقات اور رسول خدا کی نبوت کے آثار دیکھ کر ابو طالب سے اس کے موضوع میں گفتگو، واپس لے جائیے، خطرہ بہت ہے، یہ نبی ہیں زمانے کے۔ راہب تو کیا بتائے گا ابو طالب کو؟ ابو طالب تو بتا چکا ہے بہت پہلے ہی کہ کیا مقام ہے اس شخصیت کا۔ اللہ اکبر۔ آئیے بات کو اور آسان کرتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار میں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں، اور ایک وہ جملہ کہ جو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا۔ مگر اس سے پہلے توسل سن لیجئے، چونکہ میں توسل بیان کرنے میں زیادہ کچھ کام کیا کرتا ہوں کہ توسل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ابو طالب علیہ السلام سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، اگر آپ درخواست فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے نام سے، اگر ان کے ابا بھی بڑے ہوں تو ان کے سائن سے، ان کے ابا کے سائن اگر ہو جائیں تو درخواست کتنا جلدی آگے بڑھ گی، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے طریقوں میں دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ طریقہ تلاوت درود ہے، 11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ 11 دن کا عمل ہے، ہر دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں 51 مرتبہ درود کی تلاوت، حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں 135 مرتبہ درود کی تلاوت، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 622 مرتبہ درود کی تلاوت۔ 622، 135 اور 51، یہ تلاوت درود کی ایک ساتھ کیجئے، درمیان میں روک روک کر 51 کے بعد ابو طالب کے لیے، 135 کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد، اور 622 کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ، اور 11 دن میں یہ عمل مکمل کر کے پھر اپنی حاجت پیش کیجئے۔ حاجت اتنی جلدی قبول ہوگی کہ انسان خود حیران ہوگا کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ہستیاں بھی توسل میں آ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جس کا پوتا علی اصغر ہو، بلکہ پڑ پوتا کہہ لیجئے، اگر وہ باب الحوائج ہو جائے تو خود جد اعلیٰ کا کیا کہنا، ابو طالب علیہ السلام۔ دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، اور خدا کرے اس حوالے کو انجام دینے کے لیے ہم اور آپ اس مقام پر پہنچیں۔ آپ نے آمین کہا کہ نہیں کہا؟ پہنچ جائیں گے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ توسل کا وہ طریقہ جو بہت مشہور ہے۔ داؤد الرقی راوی بیان کرتے کہ میں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کا زمانہ، ہم مکے میں تھے، ایک شخص پریشان حال امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے فردن رسول، میرا بڑا مسئلہ یہ کہ کسی کو پیسے دیے تھے ادھار، اب سب سن لیں وہ جن کے پیسے کہیں رکے ہوئے، کسی کو پیسے دیے تھے ادھار اور اب اس سے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیسے ملیں گے، امید ختم ہو رہی ہے، کوئی طریقہ بیان کریں۔ علماء کہتے ہیں اس سوائے اس ایک روایت کے باقی کسی اور روایت میں ایسا حوالہ موجود ہی نہیں جس میں ڈوبا ہوا مال ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ فرمایا جاؤ، جا کر ایک طواف کرو بنیابت عبد المطلب اور 2 رکعت نماز پڑھو،
بنیابت عبد المطلب. پھر ایک طواف کرو بنیابت ابو طالب, 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت ابو طالب 2, جناب عبداللہ 3, جناب فاطمہ بنت اسد 4 اور جناب خدیجہ طاہرہ 5. 5 شخصیات کے نام سے جا کر طواف اور 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو. طواف کا مطلب ایک چکر نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مولانا, جب ہم نے کہا طواف کا بڑا ثواب ہے, کہ ایک طواف 1 چکر نہیں, ایک طواف 7 چکر, اس سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک, 7 سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا. تو یہ 7 چکر کے 5 پیک بنائیے بمائے 2 رکعت نماز کے, اور وہ پھر ہدیہ کر دیجیے جن کے نام لیے گئے. کہتا ہے میں ابھی مسجد حرام سے نکل کر صفا مروہ کے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ صفا کی طرف سے میرا نام لے کے کسی نے آواز دی, ارے آنا بھیا. جب میں پہنچا تو اپنی جیب سے تھیلی نکال کر سکوں کی میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا. پتا چلا خود چل کر رقم آتی ہے. اگر نام ابو طالب کا رقم ہو جائے